ایمان کی حالت ایسی تھی گویا خون سارا نچڑ گیا ہو اور چہرہ زرد مائل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور سانس سینے میں اٹکی تھی جب باہر سے سمیر نے آواز دی، جبکہ احمد دلکشی سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ جان لیوا تھی۔ ایمان ہونکو کی طرح کبھی اسے کبھی دروازے کو دیکھتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ یہ لڑکا کیوں سب کی نظروں میں گرانا چاہ رہا تھا؟ وہ اپنے بھائی کو کیا بتائے گی کہ اتنی رات کو انجان لڑکا کیا کر رہا ہے اس کے کمرے میں؟ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ احمد نے سرگوشی میں بلایا، مولانی گردن ٹوٹ جائے گی ایسے ہی گھماتی رہی تو۔ ایمان نے پٹ سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر احمد نے ہاتھ کو یوں گھما کر نہ نظر آنے والی بال پھینکی۔ آؤٹ! سرگوشی میں بولتے ساتھ ہی آنکھ ونکی۔ ایمان کا دل کہ ابھی اس کو مار ڈالے، جو بجائے جانے کی ایسی حرکتیں کر کے اس کو مزید ڈرا رہا تھا۔ ایمان بچے کیا ہوا؟ خیریت؟ دروازہ کھولو بیٹا۔ سمیر کی آواز پھر سے آئی۔ جی بھیا بس ایک منٹ، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ ایمان کھڑکی کھلی دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ایزی سے اندر آیا ہے۔ جاؤ پلیز۔ ایمان سسکی، ایسے نہیں، پہلے سوری بولو۔ اس کو بے بس دیکھ کر احمد انجوائے کر رہا تھا۔ سوری؟ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، پلیز دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایمان غرا اٹھی۔ اے مولانی تمیز سے بات کر، نہیں تو ابھی یہ دروازہ میں کھولوں گا اور پھر آگے کا سوچ کیا ہوگا۔ اس کے ڈبل گھرانے پر ایمان اچھل پڑی اور اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب جاؤ پلیز۔ احمد جو بھی شاید اس کی حال پر ترس آ گیا، اس لیے کل کا اشارہ کر کے کھڑکی سے جس طرح سے آیا تھا اسی طرح نکل گیا۔ ایمان جلدی سے چہرہ صاف کرتے دروازے کی سمت آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے سے پریشان اس کی حال پر گلتا سمیر کھڑا تھا۔ ایمان میری جان کیا ہوا؟ اس کی روئی مترنم آنکھیں دیکھا وہ ان میں اترتے سرخ ڈورے دیکھ کر سمیر گھبرا گیا۔ بھیا، وہ بڑائی آواز میں بولی۔ سمیر سے لپٹ کے اٹھ سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کی یہ حالت سمیر پر زلزلے طاری کر رہی تھی کہ وہ اتنی شدت سے روئی کہ سمیر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اپنی بہن کو ساتھ لگائے کھڑے اسے رونے دے رہا تھا کہ جب دل کا بوجھ ہلکا ہو تو بتا پائے گی، پر اندر ہی اندر اس کی حال پر کٹ رہا تھا۔ اپنی نازو سے پلی بہن کی آنکھوں میں ایک آنسو دیکھنا کہاں گوارا تھا۔ بس بھیا کی جان کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ سمیر اس کا سر تھپک کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ بھر کر بولا اور اس کا آنسو سے تر چہرہ صاف کیا۔ ایمان نے جب اپنا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس کیا تو دھیان بھائی کی بات پڑ گیا۔ کچھ نہیں بھیا، بس صبح سے طبیعت خراب تھی، ابھی بھی سر درد ہے، پھر آپ بھی دیر سے آئے، میں ڈر گئی تھی اس لیے۔ وہ بات چھپا گئی، پکا یہی بات ہے نا؟ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ جی بھیا۔ سمیر کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، پر ایمان کو نہ دیکھا اس نے سجل سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ یونی واپسی پر طبیعت ٹھیک نہیں، بجھی سے ہے، تو سمیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے کمرے میں آیا۔ سمیر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور سائڈ ڈرا سے سر درد کی گولی نکال کے اسے دی، ساتھ ہی پانی کا گلاس پکڑایا۔ ایمان نے چپ کر کے نکل گئی۔ بھیا کی جان، بھیا قربان اپنی پرنسس پہ، جان نکالی تھی میری، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہوا جو میری چڑیا ایسے شدت سے رو رہی ہے۔ سمیر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا بولا۔ ایمان نے نظریں جھکا گئی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ چلو اب آرام کرو، سجل سے کہتا ہوں وہ آپ کو دودھ دے جائے گی، وہ پی کر سو جانا اور صبح یونیورسٹی نہیں جانا، آرام کرو۔ اوکے بیٹا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر نکلتا چلا گیا۔ ایمان کی آنکھیں بھر آئی اس شفقت پر۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ کل تو اسے لازمی جانا ہے، چاہے جتنی بھی طبیعت خراب ہو۔ وہ اس بوڑھے بلے کو مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی خود کو ذلیل کروانے کا۔ یہ سوچتی وہ دوپٹہ کھول کر خود پر پھیلائے، کھڑکی اچھی طرح سے بند کرتی بیڈ پر آئی اور کمبل تان کر آنکھیں بند کر گئی۔ احمد نے پائپ سے لٹک کر نیچے جمپ لگایا۔ اس کے لبوں پر الواحی مسکراہٹ تھی کہ وہ اس لڑکی کو جھکانے میں کامیاب ہوا تھا۔ حسان کو اس کی یہ مسکراہٹ شہر کی رہی تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا وہ اس کے لیے کہہ رہا تھا کہ رات کو تجھ سے کام تو کبھی اس کے ساتھ نہ تھا۔ کیا ہے اب کھانا ہے کیا؟ احمد جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بولا۔ یار بہت غلط کیا ہے تو نے اس طرح اس کے کمرے میں جا کر۔
لڑکی ذات ہے، اس کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی بن جاتا پھر۔ حسان اس کو سمجھاتے بولا، جو عزلی بے پرواہی سے جہاں وہاں دیکھ رہا تھا، کچھ غلط نہیں کیا میں نے، بس اسے سے معافی مانگنے کو کہا۔ اور تو جانتا ہے مجھے کیوں اس پر غصہ ہے؟ بس کر، غصہ ہے، اتنا کچھ کر کے بھی تجھے سکون نہیں مل رہا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ حسان کا تو میٹر ہی گھوم گیا اس کی بے تکی منطق پر۔ صرف حسان ہی تھا جو اس طرح بات کر سکتا تھا۔ احمد درانی سے کسی کو حق نہیں دیا تھا، پر وہ اپنے دوست پر جان دیتا تھا، اور حسان بھی بلا جھجک اس سے سب کہہ دیتا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے احمد درانی کو اردو کہہ رہا ہے، بس کر ہاں۔ احمد ایک دم دار اٹھا کے حسان بھی ڈر گیا۔ ریلیکس یار، تو نے جو اسے ڈرایا اس کا ری ایکشن بنتا تھا، پر اب تو جو کر رہا ہے اس کے بعد اسے کچھ نہیں کہے گا، پورا ہوا تیرا بدلہ، سمجھ آئی میری بات؟ احمد اس کو خاص جنرل میں نظروں سے دیکھا، گاڑی میں جا بیٹھا اور آنکھیں موندی۔ حسان گہرا سانس بھر کر جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ریورس کر کے روڈ پر ڈال دی۔ رات کے کھانے کے بعد زرش اپنی ماں اور باپ کے ساتھ بیٹھی تھی، تب فواز صاحب گویا ہوئے۔ ایمان کیا کافی پیاری بچی ہے، بہت نیک اور سلجھی ہوئی ہے۔ جی پاپا وہ بہت پیاری ہے، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح، زرش بھی بولی۔ بیگم میں کچھ سو رہا ہوں کیا؟ یہی کہ ہم ایمان کو اپنے گھر کی بہو بنا لے۔ سچی بابا؟ زرش خوشی سے چہک اٹھی۔ ہاں جی، مجھے بھی بچی پسند ہے ہمارے زہیب کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کل ہی زہیب سے اس سلسلے میں بات کریں۔ سمرین بیگم نے سر ہلایا جبکہ زرش کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ ایک اور بات، کل بھائی صاحب لوگ گھر آنا چاہ رہے ہیں، اچھے سے اہتمام کیجیے گا۔ وہ کہتے وہاں سے اٹھ گئے جبکہ زرش کا منہ پھول گیا۔ وہ دونوں کلب میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، جب آس پاس کا ماحول بھی کچھ ایسا تھا۔ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ڈانس کر رہے تھے۔ دفتن احمد کا فون رنگ ہوا۔ کیا ہوا بڈی کی کال پھپھو آئی ہوئی ہیں؟ بڈی کو ڈانٹا ہوگا تبھی تو غصے میں لگ رہے تھے۔ چل شانت کر، پھپھو جی کو بھی ٹارگٹ ملا۔ نو، ایک لفظی جواب۔ دونوں ایک نظر ڈال کر نکلتے چلے گئے۔ ہی جانے من، آپ کب آئیں؟ اس طرح کے طرز تہاتر پر وجہ حساب شرمندہ سے ہو گئے جبکہ اسما بی جی پہلو بدل کر رہ گئی۔ جانے من ہوگی تیری بیوی، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ ارے پہلی جانے من تو آپ ہے، وہ ان کے گلے ملتا بولا۔ حسان کو چھوڑنے کے بعد 20 منٹ کا سفر 6 منٹ میں طے کر کے وہ گھر پہنچا تھا۔ نظر ہمیشہ کی طرح انتظار کرتی اسما بی جی پر گئی۔ چل ہٹ پڑے، جب بھی آتی ہو تجھے بلانا پڑتا ہے، کبھی گھر بھی ٹک جایا کر، وہ اس کو جھڑک کر بولی۔ جبکہ احمد اب ان کی گود میں سارا کے لیٹ گیا تھا۔ احمد بتاؤ بی جی کو، کہاں تھے تم؟ برہان سیاہ ٹراؤزر اور سیاہی ٹی شرٹ پہنے بیٹھا، چائے کا کپ لیبو سے لگاتے بولا۔ ہاں بتا، تو کہاں تھے؟ تو آدھی رات ہونے کو آئی ہے، فون کر کے گھر آنے کا سندیش دیا جا رہا ہے۔ بالکل بھی روز یاد دلانا پڑتا ہے کہ اب گھر آ جاؤ۔ برہان مسکراہٹ دبائے بولا۔ احمد اپنے بڈی کو گھورا تھا۔ بڈی یار بتا کر گیا تھا نا۔ بتاؤ بی کو کب؟ برہان نے سنجیدہ چہرے سے سوال کیا۔ احمد نے فوراً سے فون نکال کر میسج ٹائپ کیا اور اس کو اشارہ دیا۔ بڈی اگر آپ نے بی جی کو اور بابا کو نہ کہا تو میں بتا دوں گا، آپ لیلا سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ احمد کا میسج پڑھتے ہی برہان کو زوردار اچھو لگا۔ بی جی بتا کر گیا تھا، مجھے آفس کا کام اتنا تھا میں بھول گیا۔ وہ نمبر انگریز آخری بات منہ میں بڑبڑایا۔ ماں صدقے میرا چاند سا بیٹا کام اتنا کرتا ہے، یہاں آ میرے پاس۔ بی جی باہیں پھیلا کر بولی تو برہان ان کی طرف بیٹھ کر پیار لینے لگا جبکہ احمد گود میں سر کے ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ دیکھ احمد، کتنی چنتا ہے میرے بچے کو کام کی، ایک تم ہو کہ لاپرواہ، کچھ اپنے بھائی سے سیکھ لو۔ برہان نے اس کی طرف دیکھنے پر آنکھ ونکی۔ میں تو کچھ لگتا ہی نہیں، سب میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں جیسے
مجھے سڑک سے اٹھایا تھا۔ احمد بولتا بی جی کو ایموشنل کر گیا اور وہ صدا کی نرم مزاج اس کی نوٹنکی پر پگھل گئی۔ ارے نا میرے شہزادے، تم تو میری جان ہو، وہ اس کے سر میں پیار سے انگلیاں چلاتی بولی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جبکہ وجہ صاحب اپنے خوبرو بیٹوں کو دیکھ رہے تھے جن کی ایک دوسرے میں جان بسی تھی، اور ان کی جان اپنے بیٹوں میں بسی تھی جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں دو تھے۔ سمیر فریش ہو کر نکلا تو سجل کو کمرے میں آتے دیکھا جو سومان کو اٹھائے آ رہی تھی۔ وہ بیٹھ پر اس کو لٹا کر اس کی جانب آئی۔ سمیر، جی جانے سمیر۔ اس نے سجل کو باہوں میں بڑھ کر اس کے بالوں میں لب رکھے، جبکہ وہ سکون سے آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ کل گھر تایا ابو اور ان کی فیملی آ رہی ہے۔ گویا آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ سمیر شاہ کے تاثرات یکدم سہد ہوئے تھے۔ تو میں کچھ دن رہنے چلی جاؤں؟ وہ سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھتے بولی۔ رہنے کی بات پر اس کا چہرہ مارے ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ نہیں، رہنے ہرگز نہیں جاؤ گی، بلکہ ان کی موجودگی میں میرے ساتھ جاؤ گی اور میرے ساتھ آؤ گی، وہ اس کے گرد حصار تانگ کرتا بولا۔ پر کیوں سمیر؟ پہلی بھی تو رہنے جاتی ہوں، اب کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ جب ماما نے خود بلایا ہے تو اس کے حصار سے نکلنے کو پھڑپھڑائی۔ تو میں کہہ رہا ہوں سجل، رہنے کا نام بھی مت لینا۔ جب وہ چلے جائیں تب جا سکتی ہو۔ تب کیوں؟ میں کل جاؤں گی بس۔ سجل کو غصہ آیا تھا۔ اس نے سرخ نظر سے اسے دیکھا اور اس کو چھوڑ کر بیڈ پر سوئے ہوئے سومان کو اٹھا کر اسی کمرے کے ساتھ بنے بیبی روم میں چھوٹے سے بیڈ پر لٹایا اور اچھے سے کمر درست کر کے واپس آیا، اپنے کمرے میں آیا۔ سجل ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں جانے سے کیوں منع کر رہا ہے، پر اب 2 سال بیت چکے تھے۔ سمیر پلیز، اب تو وہ بھول چکے ہوں گے، آپ بھی ختم کریں اس بات کو، وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی۔ سمیر غصے میں اس کے ہاتھ جھٹک کر اس کو گود میں اٹھائے بیڈ پر لایا اور خود اس پر کسی چٹان کی طرح چھا گیا۔ سجل کو اپنے گرد خطرے کی گنڈیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ شوہر تھکا گھر آیا، میری تھکاوٹ دور کرو نا، کہ وہاں جا کر میری عزت کو تماشا بناؤ اپنے اس تایا کے سامنے۔ سمیر شاہ کالی سرد آنکھیں اس کے گرے آنکھوں میں گاڑ کر سرد لہجے میں بولا، پوری شدت سے اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ آج اس کی گرفت میں غصہ اور شدت جھلک رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے سمیر شاہ کے سامنے ان کا نام لے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس کی شدت کو تاب نہ لاتے ہوئے وہ مزاحمت کرنے لگی، پر وہ اس کے گرد حصار اور تنگ کر گیا اور کچھ وقفے کے بعد اس کو چھوڑا جو سانس ہموار کر رہی تھی۔ ایک بات سن لو، اگر تم کل وہاں گئی تو سمیر شاہ سب کے سامنے گھسیٹتا ہوا واپس لے آئے گا اور ہمیشہ کے لیے تمہاری فیملی سے بھی تعلق ختم کروائے گا، وہ اس کے ہاتھوں کو بیڈ سے لگاتے بولا اور پھر پوری طرح سے اس پر جھکایا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت کی سجا تڑپ اٹھی، پر وہ انجان بنا اس کے ہوش اچھی طرح ٹھکانے لگا رہا تھا کہ دوبارہ وہ ان کا نام بھی مت لے۔ سمیر سجل سے انتہا کی محبت کرتا تھا، اور اس نے جس طرح اپنی محبت پائی تھی وہ چاہ کر بھی اس پر کسی کی بری نظر نہیں پڑنے دے سکتا تھا، اور ان کی تو بالکل بھی نہیں، جس کے پہلے ہی نظر رہی ہو۔ اگلے دن ایمان خراب طبیعت کے ساتھ یونیورسٹی گئی تھی۔ زرش کی گال اس کے تایا ابو کی فیملی کینیڈا سے آ رہی تھی تو وہ ان تیاریوں میں لگی تھی، جبکہ ایمان نے یہ کہہ کر سمیر کو قائل کیا کہ وہ جلدی گھر آ جائے گی، آج ایک ہی لیکچر ہے۔ سمیر نے بھی اجازت دے دی۔ ایمان جیسے ہی کلاس میں آئی، سامنے برہان درانی کو کھڑا پایا جو اس کی طرف پیٹھ کیے گفتگو کر رہا تھا۔ باقی کلاس ابھی خالی پڑی تھی۔ ایمان کو احساس ہوا کہ وہ جلدی آ گیا ہے۔ اس نے اتنا ڈانٹا، وہ جلدی سے معافی مانگ کر جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور دوسرا ایک طرف سے صحیح تھا کہ زرش نہیں آئی تھی کہ وہ اس کو ہرگز بوڑھے بلے سے معافی نہ مانگنے دیتی۔ برہان جو اس کی موجودگی پر ہی کال بند کر چکا تھا، اس کو یوں سر جھکائے کسی گہری سوچ میں دیکھ گلا کھنگار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ دونوں کی آنکھیں ٹکرائی اور ایمان اس کی آنکھوں کی چمک تاب نہ لاتے نگاہیں پھیر کر جلدی سے کھڑی ہوگی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ ایمان جواب دیتی، احمد محسوس چال چلتا باری بوٹوں کی دمک چھوٹا کلاس میں آیا۔ براؤن جینز پر وائٹ شرٹ پہنے جو اس کے چوڑے کندھوں تک فٹ تھی،
چوڑا مضبوط سینہ، ماتھے پر بکھرے بال، مضبوط چوڑی کلائی میں واش پہنے، شرٹ کے بازو فولڈ کیے، وہ لاپرواہ سا انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کے سفید رنگت اور ہلکی بھوری بیرڈ۔ برہان کے مطابق 2 نمبر انگریز 1 نمبر انگریز سے کہیں گنا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ کوئی یونانی دیوتا لگ رہا تھا۔ اس پر اس کے نچلے لب کا تل تو دیکھنے والوں پر قیامت برپا کر دیتا تھا۔ وہ اپنے قدموں کے دمک چھوٹا برہان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اسے دیکھا ایمان کا سانس سوکھیا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا اس کے سر سے شکایت کرنے آیا تھا؟ وہ اسی کشمکش میں کھڑی تھی۔ برہان دورانی گرے پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ، اس کے اوپر گرے فل ویسٹ کوٹ پہنے، بال جیل سے سڑکے سائڈ کیے، گلابی لبوں پر ہلکی سے مسکان لیے اپنے چیتے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی کٹ والی آبرو اچکائی، گویا وجہ جاننا چاہی، اور یہ کرتے ہوئے وہ کافی خوبصورت لگا۔ ڈی، آپ کو پتہ ہے نا کہ گرل بی جی اور ڈیڈ سے کیا بولنا ہے؟ احمد ایک ادا سے بولا کہ برہان نے گورا سودا جواب، احمد اب سے روز یونی کے بعد تم آفس آیا کرو گے۔ اوکے بردر، وہ بعد میں دیکھتے ہیں، بٹ ابھی آپ نے یہی بتانا ہے۔ میں گیا تھا آفس۔ یہ تم ریکویسٹ کر رہے ہو یا آرڈر دے رہے ہو؟ برہان نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ ریکویسٹ بردر، ریکویسٹ۔ برہان نے سر ہلا کر جیسے مان گیا ہو۔ ایمان سنہری آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر اس پر ادراک ہوا کہ وہ دونوں بھائی ہیں تو وہ حیران رہ گئی۔ ایک اتنا پیارا ڈیشنگ رکھ رکھاؤ والا نرم مزاج، اور دوسرا اس کے برعکس ہے۔ تھینکس بڈی۔ وہ ایک نظر ایمان پر ڈال کر چلا گیا۔ پیچھے ایمان کو اور خوف آنے لگا اس شخص سے جو اس کو نزو ہی میں آنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ برہان واپس اس کی طرف متوجہ ہوا جو دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا تھا آپ سے؟ برہان کا لہجہ محبت سموئے تھا۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں۔ اوکے، آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ وہ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے۔ یہ سن کر اس کو ہول اٹھا۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ آئی کیوں؟ آپ خراب طبیعت سے؟ اس کے لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی، پر ادھر پرواہ کسے تھی؟ اس کا دھیان تو کہیں اور اٹکا تھا۔ بیٹھ جائیے، اور یہ لیکچر کے بعد آپ فوراً گھر جائیں گے، اوکے؟ برہان تحکم سے بولا۔ ایمان سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ وہ جو سے بات کر کے آج کہنے والا تھا کہ وہ محبت کرنے لگا ہے، اسے پر اس کی طبیعت کا خیال کر کے خاموش ہو گیا۔ جتنی دیر باقی کی کلاس نہیں ہے، برہان ڈائس کے پاس کھڑا موبائل نکال کر آج کی میٹنگ کی اپ ڈیٹ دیکھ رہا تھا، اور وقفے سے اس پر بھی نظر اٹھ رہی تھی جو کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ صبح سجل کی آنکھوں سے سمیر آدھا اس پر سویا تھا۔ سجل رات کو اس کی شدت سے اندرڈھال ہو چکی تھی، اور اب اس کے یوں خود پر پھیلنے پر اس کو غصہ آیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سمیر ہنسا مضبوط کر گیا۔ چھوڑو مجھے۔